محترم بزرگوں اور عزیز ساتھیوں، اللہ رب العزت والجلال کے ہم پر بے شمار احسانات، اس کے انعامات، اس کے اکرام۔ اللہ رب العزت والجلال اپنے مقدس کلام میں فرماتے ہیں، ہم نے انسان کو آزمائشوں میں پیدا کیا ہے۔ ہر حال میں، ہر آن میں انسان کی آزمائش ہو رہی ہے۔ انسان کی زندگی کا کوئی وقت ایسا نہیں ہے کہ جس وقت میں انسان کی آزمائش نہ ہو۔ دنیا دار الفنا ہے تو آخرت دار الجزا ہے۔ دنیا اگر دار الفنا ہے تو آخرت دار البقا ہے۔ اگر دنیا دار الغرور ہے تو آخرت دار السرور ہے۔ ہم سب یہاں پر ایک مسافر ہیں، ہم سب یہاں ایک مسافر ہیں، اور ہمارا یہ سفر ہر حال میں جاری و ساری ہے۔ کوئی وقت خالی نہیں جس وقت ہمارا سفر رکا ہو۔ ہمارا سفر ایسا جاری و ساری ہے کہ ہم خوشی کے عالم میں ہو یا غمی کی حالت میں ہو، ہم مشغولی میں ہو یا فارغ ہوں، ہم بیماری میں ہو یا صحت مندی کی حالت میں ہو، ہر حال میں ہمارا سفر جاری و ساری ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو، انسانوں کو آزماتا ہے، انسان کو احساس ہو یا نہ ہو، انسان کو احساس ہو یا نہ ہو، لیکن اس کا سفر اپنی اصل منزل کی طرف ہر دن اس کا سفر اس کی منزل سے قریب تر کر رہا ہے۔ کبھی انسان کو اللہ آزماتے ہیں، آزمائش کرتے ہیں، کبھی تو اس کو اللہ کھلا ہوا رزق عطا کرتے ہیں، کبھی رزق کو تنگ کر دیتے ہیں، کبھی اللہ عزتوں سے نوازتے ہیں تو کبھی ذلتوں کو اس کا مقدر بنا دیتے ہیں، کبھی اللہ اس کو صحت عطا کرتے ہیں تو صحت کی حالت میں اس کی آزمائش ہو رہی ہوتی ہے، اور کبھی بیماری کی حالت میں اس کو آزمایا جا رہا ہوتا ہے۔ لیکن کامیاب انسان وہی ہوتا ہے جو ہر حالت میں، ہر کنڈیشن میں، ہر سچویشن میں کیا کرے؟ اپنے رب کے حکم کو مد نظر رکھتے ہوئے نبی علیہ السلام کی سنتوں پر عمل کرتے ہوئے اپنی زندگی گزارتا ہے، وہ حقیقت میں کامیاب انسان۔ حقیقی معنوں میں بے وقوف انسان کس کو کہا ہے اللہ رب العزت والجلال نے؟ حقیقت میں انسان بڑا اپنے آپ کو ہوشیار اور عقل مند اور دانشور سمجھتا ہے، لیکن اللہ نے اس دنیا کے اندر بے شمار جال بنا رکھے ہیں، پھندے بنے رکھے ہیں، اور انسان سمجھ نہیں پاتا کب ان جالوں میں پھنس کر، کب ان پھندوں میں الجھ کر اس دنیا کے اندر ایسا ملوث ہوتا ہے کہ الجھ کر رہ جاتا ہے، سمجھ میں نہیں آتا ہے، سمجھ میں نہیں آتا ہے، ایسا الجھ کر رہ جاتا ہے اس دنیا کے جال میں۔ اپنے آپ کو بڑا تعلیم یافتہ سمجھتا ہے، اور تعلیم یافتہ ہے بھی، اور اپنے آپ کو بڑا ذہین، اپنے آپ کو بڑا مائنڈ، بڑا ہوشیار سمجھتا ہے، لیکن کبھی اس کو نماز کی فرصت نہیں ہوتی ہے۔ کبھی پوری زندگی میں ایسے موقع بھی ہوتے ہیں کہ کبھی اس کو زندگی میں اپنے رب کے، اپنے مالک کے دربار کے دروازے پر آنے کی توفیق بھی نصیب نہیں ہوتی ہے۔ اسی لیے اللہ رب العزت والجلال نے کافروں کے بارے میں فرمایا کہ وہ قوم عقل نہیں رکھتی ہے، ذالک قوم فہو لا یعقلون، وہ ایک ایسی قوم ہے اس کو عقل ہی نہیں، وہ سمجھ ہی نہیں پاتی کہ اصل معاملہ کیا ہے، ہم اس دنیا میں آئے ہیں تو ہماری زندگی کا مقصد کیا ہے۔ دنیا کے جالوں میں،
دنیا کے پھندوں میں اللہ ایسے الجھا دیتے ہیں، انسان اپنے مقصد کو بھول کر کے، اپنی اصل حقیقت کو بھول کر کے، اس سے غافل ہو کر کے اپنی دنیا کے جھمیلوں میں الجھ جاتا ہے۔ اللہ کہتے ہیں ان کو سمجھ ہی نہیں ہے، ان میں عقل ہی نہیں ہے، اسی لیے کہا یہی اصل حقیقت میں بے وقوف انسان ہے۔ حضرت اقدس تھانوی رحمہ اللہ فرماتے ہیں گناہ دو طرح کے ہوتے ہیں، گناہ دو طرح کے ہوتے ہیں، ایک تو ہوتے ہیں جہ سے تعلق رکھنے والا اور دوسرا گناہ ہوتا ہے بہ سے تعلق رکھنے والا۔ ایک گناہ کا نام دیا جہ اور دوسرے گناہ کا نام دیا بہ۔ جہ کہتے ہیں مقام و مرتبے سے تعلق رکھنے والے گناہ، جہ کہتے ہیں مقام و مرتبے سے تعلق رکھنے والے گناہوں کو، اور بہ کہتے ہیں خواہشات اور جذبات سے تعلق رکھنے والے گناہوں کو۔ جو گناہ بہ خواہشات سے تعلق رکھتے ہیں، جو گناہ خواہشات سے تعلق رکھتے ہیں، ان سے کہیں زیادہ وہ گناہ جو انسان کو مقام و مرتبے سے متعلق ہوتے ہیں، وہ گناہ زیادہ خطرناک ہوتے ہیں، وہ گناہ زیادہ مہلک ہوتے ہیں، انسان کی زندگی کو خراب کرنے کے لیے، انسان کی آخرت کو برباد کرنے کے لیے جہاں مقام و مرتبے والے گناہ سب سے زیادہ خطرناک ہوتے ہیں۔ وہ کیسے ہوتے ہیں؟ مقام و مرتبے والا گناہ، مثلا میں یہ سمجھنے لگوں کہ سب سے بڑا عالم میں ہوں، لوگ مجھے سب سے بڑا عالم سمجھیں، اور میں یوں سمجھوں کہ ہم چوں مادی گرے نیس، میرے جیسا کوئی ہے ہی نہیں، میری جیسی صفات والا کوئی ہے ہی نہیں، عارفونی، مجھے پہچانو، میں سب سے افضل ہوں، میں سب سے بہتر ہوں۔ اسی کو فرمایا یہی ہے جہ والا گناہ، مقام و مرتبے والا گناہ۔ دوسرا گناہ تھا باہ والا، خواہشات نفسانیت والے گناہ۔ ان گناہ میں انسان اپنے آپ کو مجرم سمجھتا ہے، اپنے آپ کو گناہ گار سمجھتا ہے، خواہشات والے گناہوں میں لگ تو گیا ہے لیکن اپنے اندر ندامت ہے، شرمندگی ہے، اپنے آپ کو مجرم سمجھ رہا ہے، تو اس مجرمیت کی سمجھ کی وجہ سے اس کو گناہوں سے توبہ کی توفیق نصیب ہو جاتی ہے، اور جو مقام و مرتبے کی حرص میں، مقام و مرتبے کی وجہ سے اپنے آپ کو زیادہ سے زیادہ سب سے افضل سمجھتا ہے، وہ انسان گناہوں سے توبہ نہیں کر پاتا ہے، بڑی مشکل میں نکل پاتا ہے ان گناہوں سے۔ کیوں کہ وہ یہ سمجھتا ہی نہیں ہے کہ میں کوئی گناہ کر رہا ہوں، وہ تو یہ سمجھتا ہے کہ میں تو راہ راست پر ہوں، میں تو راہ راست پر ہوں۔ ایک طرف پرہیزگاری کی زندگی گزر رہی ہے اور دوسری طرف دل میں یہ خیال ہے کہ مجھ سے افضل کوئی ہے ہی نہیں، مجھ سے بہتر کوئی ہے ہی نہیں۔ حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ انسان دنیا کے لوگوں میں اپنے آپ کو گرا لے، یہ بہت آسان ہے، یہ بہت آسان ہے، لیکن اپنے آپ کو، خود کو اپنی نگاہ میں گرا لے یہ بہت مشکل ہے۔ میں چاہوں اپنے آپ کو آپ لوگوں کی نگاہ میں گرانا ہے، بہت آسان ہے، کوئی غلط قدم اٹھاؤں گا گر جاؤں، لیکن گناہ کرنے کے بعد بھی انسان خود اپنی نظر میں اپنے آپ کو گناہ گار کبھی نہیں سمجھتا۔ انسان کے لیے سب سے بڑا مشکل مسئلہ یہی ہے کہ اپنے آپ کو اپنی نظر میں گرانا سب سے مشکل ہے۔ اسی لیے حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ فرمایا کرتے تھے اللہم اجعلنی فی عینی صغیرہ، اے اللہ مجھے میری نگاہ میں چھوٹا بنا دیجیے۔ کون دعا کر رہا ہے؟ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ، جو ہمارے اور آپ کے آقا کے
खलीफे दो हैं, वो फरमा रहे हैं अल्लाह मुझे मेरी निगाह में छोटा बना दीजिए। दुआ मांग रहे हैं अल्लाहुम्मा जअलनी फी ऐनी सगीरा। ये मकाम और मर्तबे का आदमी अपने आप को अपनी नजर में छोटा रखना चाहता है। क्यों कि जिसने अपने आप को अपनी निगाह में छोटा समझा वो अल्लाह की निगाह में सबसे बड़ा होता है, वो अल्लाह की निगाह में सबसे ज्यादा महबूब होता है। किब्र, तकब्बुर और फख्र और उज्ब ये ऐसी खासियतें हैं जो हर इंसान के अंदर होती है। इंसान अपने आप को बहुत पसंद करता है, अपने आप को बहुत ही अच्छा समझता है। उसके बारे में हमारे और आपके आका ने फरमाया ला यदखुलुल जन्नत फी क़ल्बिही मन काना फी क़ल्बिही मिस्क़ाल ज़र्रतिन। वो शख्स जन्नत में दाखिल हो नहीं सकता जिसके दिल के अंदर जर्रा बराबर भी तकब्बुर है। कौन फरमा रहा है? हमारे और आपके आका फरमाए ला यदखुलुल जन्नत मन काना फी क़ल्बिही मिस्क़ाल ज़र्रतिन मिन किब्रिन, कि वो शख्स जन्नत में दाखिल नहीं हो सकता जिसके दिल के अंदर जर्रा बराबर भी तकब्बुर है। जर्रा बराबर भी तकब्बुर है। जर्रा बराबर भी तकब्बुर का है। जर्रा किसे कहते हैं? अंग्रेजी लैंग्वेज में बोलते हैं जर्रा आइटम को। और हजरत फरमाते हैं अपनी किताब में कि जिस तरह आइटमी हथियार दुनिया के अंदर एक फितना बर्पा कर सकता है, इसी तरह ये तकब्बुर भी आइटमी ताकत रखता है। इंसान की जिंदगी को ये तकब्बुर बर्बाद कर देता है। गुनाह दो तरह के हैं, एक तो मकाम मर्तबे से ताल्लुक रखता है और दूसरा इंसान की ख्वाहिशात से ताल्लुक रखता है। ख्वाहिशात से ताल्लुक रखने वाले गुनाह से तौबा की तौफीक नसीब हो जाती है, इसलिए कि इंसान जो गुनाह करता है ख्वाहिशात से मुताल्लिक अपने आप को मुजरिम समझता है। और जो मकाम और मर्तबे के लिए अपने अंदर खुद पसंदी पैदा होती है, अपने आप को आला समझता है, बरतर समझता है, उसको गुनाह नहीं समझता है। वो उसको समझता है कि मैं तो राह रास्त पर हूँ। और बताएं, एक बहुत ही खूबसूरत और बहुत ही ज्यादा सबक आमोज इबरत आमोज वाक़या सुनिए। इंसान को कभी भी किसी गरीब को और किसी गुनहगार को कमतर नहीं समझना चाहिए। गरीब को, गुनहगार को कभी भी हकीर और जलील, गिरा हुआ, कमतर नजर से नहीं देखना चाहिए। क्या पता जिसको हम गरीब समझ रहे हैं, हो सकता है अल्लाह रब्बुल इज्जत की निगाह में वो गरीब तुम्हारे माशरे के अमीर से ज्यादा अल्लाह की नजर में पसंद हो। किसी गुनाहगार को कमतर नहीं समझना चाहिए। शायद हो सकता है वो अपने गुनाहों से ऐसी तौबा कर ले, ऐसी तौबा कर ले कि अल्लाह उसके तमाम गुनाहों को नेकियों में तब्दील करके उसको जन्नत का दाखिला अता करे। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की जिंदगी का वाक़या है। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम एक मर्तबा कहीं जा रहे थे, रास्ते से गुजर हुआ, एक नौजवान शख्स को देखा, रो रहा था, परेशान था। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने उस नौजवान से कहा, ऐ नौजवान, तुम्हारी क्या ख्वाहिशात है, क्या ख्वाहिश है, क्या चाहते हो? उस नौजवान ने कहा, मैं सिर्फ ये चाहता हूं कि मेरा मालिक, मेरा खालिक, मेरा राज़िक मुझे माफ कर दे। मैंने अपनी जिंदगी में बहुत गुनाह किए हैं, बहुत बड़े बड़े गुनाह किए हैं। मेरी कोई ख्वाहिश नहीं है, मेरी सिर्फ तमन्ना और ख्वाहिश यही है कि मेरा मालिक मेरे गुनाहों को माफ कर दे। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम थोड़ा सा और आगे चलते हैं।
ایک نوجوان پر اور نظر پڑتی ہے، اس سے بھی دریافت کیا حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے، اے نوجوان تیری کیا خواہش ہے، تو کیا چاہتا ہے؟ تو وہ کہتا ہے میری چاہت یہ ہے، اشارہ کرتا ہے اس گناہگار کی طرف کہ میری خواہش یہ ہے کہ اللہ میرا حشر اس گناہگار کے ساتھ نہ کرے۔ وہ نوجوان عبادت گزار تھا۔ دوسرا، اس نوجوان سے جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے دریافت کیا کہ تیری خواہش کیا ہے، تو اس نوجوان نے کیا کہا؟ میری خواہش صرف یہ ہے کہ میرا حشر اس گناہگار شخص کے ساتھ نہ ہو۔ اللہ تو اللہ ہے، اللہ تو قادر ہے، اللہ جو چاہے جیسے چاہے اور جب چاہے اور جس کی تقدیر میں چاہے جیسا فیصلہ کرنا چاہے، کوئی اس کو روک نہیں سکتا، کوئی اس کو ٹوک نہیں سکتا۔ اللہ نے فوراً حضرت جبرائیل علیہ السلام سے وہی پہنچا دی، حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک وہی پہنچی اور عیسیٰ علیہ السلام سے کہا، حضرت جبرائیل علیہ السلام نے کہ اللہ کا پیغام آیا ہے، ان دونوں نوجوانوں سے کہہ دو، اے عیسیٰ، اے میرے پیارے نبی، اے روح اللہ، ان دونوں نوجوان سے کہہ دو تمہاری دعائیں قبول کر لی گئی، تمہاری دعائیں قبول کر لی گئی۔ پہلے نوجوان سے کہا کہ تم یہ چاہتے تھے کہ اللہ تمہارے گناہ معاف کر دے، اللہ نے تمہارے گناہ معاف کر دیے اور تمہیں معاف کر کے تمہارے گناہوں کو اللہ نے نیکیوں میں بدل دیا اور تمہیں جنت میں داخلہ نصیب کر دیا۔ اور دوسرے شخص سے کہا، اے عبادت گزار شخص، تیری تمنا یہ تھی، تیری خواہش یہ تھی کہ تیرا حشر اس نوجوان کے ساتھ نہ ہو، تو اللہ نے تیری بھی دعا قبول کر لی، کیونکہ وہ جنت میں جا چکا ہے، اور تیری خواہش یہ ہے کہ تیرا حشر اس گناہگار کے ساتھ نہ ہو۔ اب وہ چونکہ جنت میں جا چکا ہے تو اب تیرا جنت میں جانا ممکن نہیں، تو نے خود دعا کی ہے کہ میرا حشر اس کے ساتھ نہ ہو، تو اب تیرا مقدر بن گیا، تجھے اللہ نے جہنم کا فیصلہ سنا دیا۔ ہم کس خیال میں ہیں؟ ہم کیا سوچ رہے ہیں؟ ہم اپنے آپ کو اچھا سمجھنے لگے، اپنے آپ کو بہترین سمجھنے لگے، اس کی چکر میں، اس دنیا کے چکر میں۔ اس دنیا کی حقیقت کو اللہ نے بتایا، اس دنیا کی حقیقت کو اللہ نے اپنے پاک کلام میں بتایا۔ کیا فرمایا؟ وَمَا هَذِهِ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا لَعِبٌ وَلَعِبٌ، یہ دنیا کی زندگی کھیل اور تماشے کے سوا کچھ نہیں ہے۔ یہ دنیا کی زندگی کھیل اور تماشے کے سوا کچھ نہیں ہے۔ آگے فرمایا ایک جگہ اللہ رب العزت والجلال نے، بل تؤثرون الحیاۃ الدنیا والآخرۃ خیر وابقیٰ، تم اس دنیا کی زندگی کو آخرت پر ترجیح دیتے ہو اور آخرت بہتر ہے اور باقی رہنے والی چیز ہے۔ آخرت بہتر ہے اور باقی رہنے والی چیز ہے۔ اور فرمایا آگے، ان هذا لفی الصحف الاولی صحف ابراہیم وموسیٰ، یہ پیغام یہ نہیں کہ اسی کتاب میں اللہ نے بھیجا ہو، یہ پیغام دنیا کی حقیقت کو بتانے والا پیغام اللہ نے پہلے کی کتابوں میں بھی بھیجا اور یہ آخری کتاب قرآن کریم میں بھی بھیجا، کہ دنیا آخرت کے مقابل میں بالکل ہیچ ہے اور دنیا کی زندگی صرف تماشا اور کھیل کود کے سوا کچھ نہیں۔ اگر دنیا کی زندگی سونا ہوتا، دنیا کی زندگی باقی رہنے فنا ہونے والا سونا ہوتا اور آخرت کی زندگی ختم ہونے والی مٹی کا ڈھیر ہوتا، عقل کا تقاضا تو یہی تھا جو چیز باقی رہنے والی ہے اسی سے ہمیں محبت ہو، جو فنا ہونے والی چیز ہے اس سے کیا محبت کرنی۔ اور ایسا نہیں ہے، اس کے برعکس سے الٹا ہے مسئلہ۔ تو دنیا کی زندگی ایک مٹی کا ڈھیر ہے اور فنا ہونے والی ہے، اور آخرت کی زندگی ایک سونا ہے، گولڈ ہے اور باقی رہنے والی ہے۔ اب بتائیں محبت کس سے ہونی چاہیے، آخرت کی زندگی سے یا دنیا کی زندگی سے؟ لیکن ہم نے اور آپ نے
دنیا کی زندگی کے خاطر کیا کیا؟ آخرت کو پیچھے کر دیا، دنیا کو پہلے نمبر پر رکھا۔ اللہ نے دنیا کی حقیقت اور بتائی کہ دنیا کا عالیشان لباس کیا ہے؟ دنیا کا عالیشان لباس کیا ہے؟ ریشم۔ بتاؤ اس ریشم کو کس چیز سے تیار کیا جا رہا ہے؟ ریشم لباسوں میں سب سے عمدہ چیز مانی جاتی ہے۔ ریشم تمام لباسوں میں سب سے قیمتی کپڑا مانا جاتا ہے، لیکن اس کی حقیقت پر غور کیا تو پتہ ہی چلا ایک کیڑا ہے جو تھوکتا ہے، اسی تھوک کے ذریعے سے ریشم تیار ہوتا ہے۔ یہ دنیا کی حقیقت ہے۔ انسان کی نگاہ میں سب سے قیمتی مشروب کیا ہے؟ انسان کی نگاہ میں دنیا کے اندر سب سے قیمتی مشروب کیا ہے؟ فرمایا شہد ہے۔ کیا ہے؟ شہد سے قیمتی مشروب کوئی چیز نہیں، لیکن اس کی حقیقت پر غور کیا، شہد کس چیز سے تیار ہو رہا ہے؟ وہ بھی ایک مکھی کے لعاب سے تیار ہو رہا ہے۔ یہ دنیا کی قیمتی چیزوں کی حقیقت ہے۔ دنیا کے اندر ایک انسان ساری مخلوقوں سے افضل۔ انسان کی حقیقت کیا ہے؟ بتاؤ، انسان کو اللہ نے کس چیز سے پیدا کیا؟ ذرا ہر انسان غور کرے۔ اللہ قرآن عظیم میں انسان کی تخلیق کے بارے میں فرماتے ہیں، میں نے انسان کو نطفے سے پیدا کیا ہے۔ کس سے پیدا کیا؟ نطفے سے۔ پھر انسان کیوں کر رہا ہے؟ کیوں تکبر کر رہا ہے؟ کیوں اپنے آپ کو بہت اعلیٰ، بہت افضل، ہم چوما دنگرے نیس؟ کیا کہا تو یہ تھا ہم چوما دنگرے نے دیگرے نیس، کہ مجھ جیسا کوئی ہے ہی نہیں، لیکن حضرت فرماتے ہیں کہ اس کو تو یوں کہنا چاہیے ہم چوما ڈنگرے نیس، مجھ جیسا کوئی ڈنگر ہے ہی نہیں۔ بات سمجھ میں نہیں آئی، اس لیے نہیں آئی کیونکہ فارسی کے الفاظ ہیں۔ یہ فارسی کا جملہ ہے ہم چوما دیگرے نیس، اس کا مطلب یہ ہے کہ میرے جیسا کوئی ہے ہی نہیں، میں سب سے اچھا ہوں، میں عادتوں میں سب سے اچھا ہوں، میں سب سے زیادہ مائنڈیڈ ہوں، سب سے زیادہ ذہین ہوں، یہ اس کا مطلب ہے۔ لیکن حضرت نے فرمایا جو شخص یہ بات سوچتا ہے، جو شخص یہ بات کہتا ہے، اس کو یہ کہو کہ وہ ہم چوں ماں دیگر نہیں ڈنگر نیست کہے۔ ڈنگر کہتے ہیں معلوم ہے کسے؟ کوئے کو کہتے ہیں، بھینس کو کہتے ہیں، کہ تم سے بڑا کوئی ڈنگر ہے ہی نہیں، جس کے اندر تکبر اور کبر اور عجب اور فخر آ جائے، اس سے بڑا انسان، اس سے برا انسان، اس سے بیکار انسان دنیا میں کوئی ہے ہی نہیں۔ انسان اپنی دنیاوی زندگی خراب کر رہا ہے اور آخرت کی زندگی بھی برباد کر رہا ہے۔ اللہ کے نبی کا صاف اعلان ہے، صاف فرمان ہے، کیا فرما دیا؟ لا يدخل الجنت، جنت میں داخل نہیں ہو سکتا وہ شخص من کان فی قلبہ، جس کے دل کے اندر کیا ہو؟ مثقال ذرۃ من کبر، یعنی کبر ہو اس کے دل کے اندر ذرہ برابر بھی، وہ انسان جنت میں داخل نہیں ہو سکتا۔ آپ نے دیکھا، واقعہ سنا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی زندگی کا، گناہ گار بھی ہے، ایک عبادت گزار ہے، اس نے دعا مانگی اللہ مجھے معاف کر دے، اللہ نے اس کو معاف کر دیا۔ ایک نے دعا یہ مانگی کہ میں اس کے ساتھ اللہ میرا حشر نہیں ہو، وہ یہ سوچ رہا تھا کہ تو گناہ گار ہے، اس کا حشر تو بہت ہی خطرناک ہوگا، اس لیے وہ بچنا چاہتا تھا۔ وہ وجہ کیا تھی سوچ کی؟ خیال کیا تھا؟ اس کے اندر خود پسندی تھی۔ کیا تھی؟ خود پسندی۔ خود پسندی کہتے ہیں اپنے آپ کو پسند کرنا اور دوسروں کو حقیر، ذلیل، کمتر سمجھنا۔ اور حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ فرما رہے ہیں کہ انسان اپنے آپ کو دوسروں کی نگاہ میں گرا دے، یہ بہت آسان ہے۔ اپنے آپ کو دوسروں کی نظر میں گرانا بہت آسان کام ہے، لیکن اپنے آپ کو اپنی نظر میں گرانا یہ بہت مشکل کام ہے۔ بتاؤ آپ میں سے کوئی ایسا ہے جو اپنے آپ کو خود کو بیکار اور ذلیل اور کمتر سمجھتا ہے؟ ہے کوئی نہیں سمجھتا۔ ہر انسان اپنے آپ کو بہت اچھا سمجھتا ہے،
کوئی بھی ہو، میں ہوں یا آپ ہے، ہر انسان، دوسرے تو ہمیں برا سمجھ لیں گے لیکن ہم کتنے بھی برے ہو جائیں اپنی نگاہ میں اپنے آپ کو اچھا ہی سمجھیں، بہتر ہی سمجھیں گے۔ اسی لیے اس کو بتایا یہ خود پسندی، اپنے آپ کو پسند کرنا، یہی ہے کبر، یہی ہے میں، اسی کو کہتے ہیں میں، اور یہی میں انسان کو ہلاکت کی طرف لے جاتی ہے۔ حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ، اللہ نے کیا مقام مرتبہ دیا، اللہ کے نبی کے خلافت نصیب ہوئی، اور خلافت نصیب ہوئی اس کے بعد بھی کیا کہہ رہے ہیں، اللہم اجعلنی فی عینی صغیرا، اے اللہ مجھے میری نگاہ میں چھوٹا بنا دیجیے، اے اللہ مجھے میری نگاہ میں چھوٹا بنا دیجیے۔ اسی لیے آپ تمام حضرات سے، اپنے آپ سے بھی سب سے پہلے اور تمام حضرات سے یہ گزارش ہے کہ ہم سب اپنے دلوں سے اس چیز کو، اس برائی کو، اس بیماری کو نکالیں کہ اپنے آپ کو پسند کرنا، دوسروں کو حقیر، ذلیل، کمتر سمجھنا بہت بڑی بیماری ہے، بہت بڑی بیماری ہے، انسان کی آخرت بھی برباد کر دے اور دنیا بھی برباد کر دے۔ اس لیے سب سے بڑا گناہ یہ، کیونکہ یہ اللہ کو پسند نہیں ہے، اللہ کو پسند نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ مجھے بھی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔